علامہ محمد اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے روحانی تعلق یعنی اسپرچل کنیکشن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال کی جو مثنوی ہے پسچ باید کرد، جس کا مطلب ہے تو اب کیا کرنا چاہیے، بیسکلی اقبال مخاطب ہیں اقوام مشرق سے۔ انہوں نے اسرار خودی لکھ دی ہے، رموز بے خودی لکھ دی ہے، جاوید نامہ لکھی جا چکی ہے، زبور عجم اور اقبال کی مشہور کتاب پیام مشرق لکھی جا چکی ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس مثنوی یا اس فارسی کی نظم کو اقبال نے ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے پسچ باید کرد، یعنی کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد اقبال اب خلاصہ بتا رہے ہیں کہ اب اقوام مشرق کو اس ویسٹرن سویلائزیشن یا جو طوفان اٹھا ہے مغربی دنیا کی سویلائزیشن کا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس نظم یا اس مثنوی کا نام انہوں نے پسچ باید کرد رکھا۔ یہ نظم یا یہ مثنوی سید نذیر نیازی کے مطابق اقبال کے اردو کے کلام میں ان جنرل اور فارسی کے کلام میں خاص طور پر یعنی ان پرٹیکولر دل کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی اقبال کے اگر ہم کلام کو جسم سمجھے تو یہ نظم جو مثنوی ہے پسچ باید کرد، یہ اقبال کے کلام کے لیے دل کا کام کرتی ہے، یعنی کہ اس میں نہ صرف اقبال کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے بلکہ اس کا کلائمیکس بھی ہمیں اسی مثنوی میں ملتا ہے۔ تو اس کی تمہید اقبال نے جو شروع کی ہے وہ شروع ہی جلال الدین مولانا رومی کے ذکر سے کی ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں بیسکلی تو پوری تمہید میں ہی مولانا جلال الدین رومی کا ذکر ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اقبال نے جو یہ تمہید میں مولانا رومی کا ذکر کیا ہے وہ کس انداز میں کیا ہے۔ تو اقبال بیان کرتے ہیں تمہید میں پسچ باید کرد کی، وہ کہتے ہیں: پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ یعنی پیر رومی جو ہیں وہ مرشد ہیں، اور ایسے مرشد ہیں جن کا ضمیر روشن ہے، یعنی ایک روشن ضمیر مرشد ہیں، ایک ایسے استاد ہیں، ایک ایسے ٹیچر ہیں جن کا اپنا ضمیر روشن ہے۔ کاروان عشق و مستی را امیر، اور کاروان عشق و مستی کے وہ امیر ہیں، سالار ہیں۔ یہ وہی پیغام ہے جو اقبال نے اپنی اردو کے کلام میں دیا ہے کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ تو اقبال اپنے آپ کو اسی قافلہ شوق میں سے سمجھتے ہیں جس کے سالار اور جس کے امیر خود مولانا جلال الدین رومی ہیں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ منزلش برتر ز ماء و آفتاب، خیمہ را از کہکشاں سازد تناب۔ یعنی مولانا روم ایک ایسے مرشد ہیں، ایسے روشن ضمیر مرشد ہیں جن کی منزل جو ہے وہ برتر ہے آفتاب سے اور چاند سے، یعنی وہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو ویژولی جو آپ کو یہ چاند اور ستارے اور سورج نظر آ رہا ہے اس سے بھی بیونڈ لے جاتی ہیں۔ خیمہ راز کہکشاں سازد تناب، اور جو ان کا خیمہ ہے اس خیمے کی رسی کا کام یہ کہکشاں یعنی کہ اس گلیکسی، یہ ملکی وے گلیکسی جس میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، ملینز آف سٹارز، یہ کام انجام دیتی ہے۔ نور قرآن درمیان سیناش، جام جم شرمندہ از آئیناش۔ یعنی جو نور قرآن ہے وہ ان کے سینے کے درمیان میں موجود ہے، اور جام جم جو ہے یعنی کہ جو جمشید کا مشہور پیالہ تھا جس میں بادشاہ جمشید دنیا کا حال دیکھا کرتا تھا، وہ بھی ان کے آئینے کے سامنے اور ان کے اس سینے کے نور کے سامنے جس کی بیسس قرآن ہے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ از نے آن نے نواز پاک زاد، باز شور در نہاد من فتاد۔ از نے یعنی بانسری سے، یہ اقبال مولانا جلال الدین رومی کی مشہور مثنوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مثنوی مانوی جو مولانا کا ایک شاہکار ہے، اس کا پہلا شعر ہی نئے کے ذکر سے، بانسری کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ از نے آن نے نواز پاک زاد، یعنی اس پاک زاد نئے نواز نے، بانسری بجانے والے نے اپنی بانسری سے باز شور در نہاد من فتاد، ایک
ہنگامہ، ایک شور برپا کر دیا ہے میرے من کے اندر، میری پرسنالٹی کے اندر، میرے دل کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ از نے آن نے نواز پاکزاد، باز شور در نہاد من فتاد، یعنی اس نئے نواز نے، یعنی مولانا روم نے، جو کہ خود پاکزاد ہیں، جو مرشد ہیں، جو روشن ضمیر ہیں، جن کی منزل برتر ہے ماہ و آفتاب سے، جن کے سینے میں قرآن کا نور ہے، اس نئے نواز نے، اس بانسری بجانے والے نے اپنی بانسری سے باز شورے، یعنی ایک دفعہ میرے سینے کے اندر ایک ہنگامہ، میرے دل کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا ہے، در نہاد من فتاد، میری فطرت میں، میرے نہاد میں ایک تباہی مچا دی۔ یعنی کہ یہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں، جو کچھ میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اپنے پیغام میں، اس مثنوی کے پیغام میں، کیونکہ اس مثنوی کی تمہید میں اقبال نے یہ بات کی ہے، یعنی مثنوی پس باعث کرد میں، تو اس کا سارا انفلوئنس آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے مولانا روم سے حاصل ہوا ہے، اس سارا فیض مجھے مولانا روم سے حاصل ہوا ہے۔ یہ اقبال ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ کنیکشن ہے مولانا روم کا اور علامہ محمد اقبال کا۔